دین اور شریعت میں اور فرق ہے. دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ. اچھا آپس میں بیٹھے ہیں، بعض لوگ چند سالوں سے یہ بحث چھڑ نکلی ہے لوگوں کے درمیان میں کہ میاں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل. بعض لوگ اس طرف چلے گئے عقیدہ بہت ضروری ہے عقیدہ، بعض لوگ اس طرف نہ بھائی عمل بہت ضروری ہے عمل کے بغیر. جبکہ قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں بڑی لکھی بات یہ ہے کہ عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے اور شریعت بھی ضروری ہے. ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ. عقیدہ اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر کوئی مشرک رہنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرنا چاہتا، اسے زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. اسلام کہتا یہ ہے، کافروں سے یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. جیو اور جینے دو، زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے، حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرنا چاہتا، رہے کافر. زبردستی اسے تلوار کی دور پر رسالت کا اقرار نہیں کروایا جائے گا. اگر کوئی منافق رہنا چاہتا ہے، آئمہ اہل بیت کی ولایت و محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، رہے منافق. اس سے زبردستی مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرایا جائے گا. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دین کا تعلق عقیدے کے بغیر کوئی منافق رہنا چاہتا ہے، علی مولا اور آئمہ اہل بیت کی امامت و ولایت اور محبت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا اقرار نہیں کرنا چاہتا، رہنا چاہتا ہے منافق رہے. زبردستی اس سے اہل بیت کی امامت و ولایت کا اقرار نہیں کرے. لیکن اگر آپ نے اپنے اختیار کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا، اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اب آپ کو ہر وہ بات ماننا پڑے گی جو خدا کہے، مصطفیٰ کہے، مرتضیٰ کہے. اب آپ مختار نہیں ہیں، اب آپ مجبور ہیں کہ شریعت کے احکامات میں عمل کریں. تو دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اچھا لوگ بات کرتے ہیں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ دونوں ضروری ہے بھائی. اگر کوئی اردو ٹیچر بیٹھا ہو تو اپنے انہیں سمجھ سنے گا، جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں یا اہل زبان میں بیٹھے ہوئے تو لطف لیں گے. میرے قبلہ دین بھی ضروری ہے، شریعت بھی، عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی. اس لیے کہ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مضبوط عقیدے والا ہے تو اس کا کردار دیکھیں کہ کون مضبوط عمل والا ہے. جتنا عمل میں مضبوط ہوگا اتنا عقیدہ اس کا مضبوط ہوگا. تو دونوں ضروری ہیں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے ہمیشہ عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں سے. آپ نے غور نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں عقیدے والوں سے عمل کا تقاضا کیا ہے، بد عقیدوں سے اللہ نے عمل مانگا ہی نہیں. نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے. ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے. مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا ہو. اسے کہا جاتا ہے مومن. اور اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، مومنوں پہ. روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی عمل مانگا ہے خطاب صاحبان ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اگر اس وقت میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، میں نے وہ آیات الگ کی ہیں، 89 آیات ہیں جن میں اللہ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے. میرے پاس وہ آیات کی ترتیب موجود ہے ترجمے کے ساتھ. اگر کسی مومن کو چاہیے ہوگی تو میں اس کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں. 89 آیات میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والا کسے کہتے ہیں؟
میدان خندق میں نبی نے ایمان فقط بتلایا نہیں، دنیا کو مجسم ایمان دکھایا۔ جب میرے نبی حیدریہ کے مقابلہ میں جا رہے تھے، مشکات شریف میں ایک رسول اللہ نبی نے فرمایا مرض الایمان کلہ من الکفر کل کے کل ایمان جا رہا ہے، کل کے کل کفر کی جانب، تو نبی نے بتا دیا کہ ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اور خطبۃ الغدیر میں نے اس کو پڑھا ہے، آپ میں سے احباب پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، اگر کسی نے خطبۃ الغدیر پڑھا ہے تو اس میں جملے یہ ہے، نبی فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب۔ اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اے علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے علی کی ولایت کی شمع دل میں سجائے رہنے والو، اے علی محبت علی سے پیار کرنے والو، نماز تم پہ فرض ہے، اور روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، کیا مطلب فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کہ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا، میرے ساتھ رہا میں آپ کے چہرے پر ہوں گا کہ کون خوش بیٹھا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی بدمعاشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ علی امامہ گردوں کا امام نہیں، اس لیے ہم شیعوں نے علی آذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی امیر مومنوں کا ہے، امام متقیوں کا ہے۔ دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی